الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. قد افلح من تزکا، بالتحقیق کہ وہ شخص کامیاب جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اور بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ باتیں تو پہلے صحیفوں میں بھی اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی اس آخری ہفتے اور آخری دنوں میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تو پہلا جمعہ آیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. پہلا ہفتہ آیا تو لوگ کہا کہ یہ پہلا ہفتہ ہے، لیکن اب کہنا پڑ رہا ہے یہ رمضان مبارک کا آخری ہفتہ ہے، آخری جمعہ ہے. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. اس کی ایک آغاز ہے تو اس کی ایک اختتام بھی ہے. جو آتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے. بغیر جائے ہوئے اس دنیا کا نظام اللہ نے رکھا نہیں ہے. چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، چاہے وہ آدمی اچھا ہو یا برا ہو، آیا ہے تو اس کو جانا پڑے گا. اگر یہ جانے آنے کے سلسلہ نہیں ہوتا تو حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بہترین اور اچھے لوگ تھے. ان سب کا مقام اور رتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا، لیکن وہ آئے تو ان کو بھی جانا پڑا. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جس شکل کی بھی ہو، اس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھ دی ہے گھٹنے اور بڑھنے کا. ہر چیز گھٹتی اور بڑھتی ہے، انسان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. ایک وقت ایک انسان کو بچپنا کہا جاتا ہے کہ اس کے بچپنے کی عادت ہے، یہ بچہ ہے. اسی بچے کو کچھ دنوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جوان ہے، جوان کی عادت. پھر اسی جوان کو کہا جاتا ہے یہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے. کیا تبدیلیاں اللہ کر دیتا ہے.
اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، رمضان مبارک اپنی پوری شان، بڑی برکتوں رحمتوں کے ساتھ آیا اور وہ اب چلا جا رہا ہے، چند دن کے مہمان ہو رہے ہیں۔ آنے سے پہلے رمضان مبارک بہت سارے خیر اور برکت اور ایک بڑی عظیمت لے کر کے آیا تھا، اس میں خیر تھا، اب جا بھی رہا ہے تو بہت اچھا کام کر کے جا رہا ہے، بہت اچھا کام کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے مہمان آتا ہے تو بہت ساری برکتیں لے کر کے آتا ہے، اور جاتا بھی ہے تو بہت ساری برکتیں چھوڑ کر کے جاتا ہے اور بہت ساری مصیبتیں لے کے جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مہمان جب آتا ہے گھر میں تو برکت ایسی ہوتی ہے کہ گھر کی صفائی ہوتی ہے، یہ برکت ہے۔ پہلے سے گھر صاف نہیں تھا، مہمان کی وجہ سے صاف کیا جاتا ہے، کپڑے بدلے جاتے ہیں، صوفے بدلے جاتے ہیں، سب صاف صفائی کی جاتی ہے، کیوں؟ مہمان آ رہا ہے تو یہ برکت ہے نا۔ اچھا کھانا بنتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، برکت ہے، برکت ہے، مہمان آیا تو مہمان کی وجہ سے بہت ساری برکتیں آئی، اور جب جاتا ہے تو بہت ساری وہ رحمت برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری بلاؤں کو بھی توڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خاتون نے، صحابیہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا شوہر میرے گھر میں بہت مہمان لاتے ہیں، میں پریشان ہو جایا کرتی ہوں، وقت بے وقت مہمان کو بلا لیتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں خالی ہوتا ہے، آپ اپنے ساتھی کو ذرا سمجھائیے کہ اتنے مہمان نہیں لایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مہمان آتا ہے تو برکت لاتا ہے، اور جاتا بھی ہے تو بہت ساری پریشانیاں حل کر کے جاتا ہے۔ ہاں، وہ مہمان بھی ہو، ورنہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں بڑی مصیبت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے گناہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے گناہ کی حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن چیزوں کی عادت ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہے وہ بری عادتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جن کی شکایت کبھی نہ سنا ہوگا ان کی شکایت بھی سن لیتے ہیں۔ تو مہمان کے اوپر ہے، وہ ہے کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرمایا، بھائی تو بہت مہمان لاتا ہے، تیری بیوی شکایت کی ہے، کم کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ارشاد ہے کہ مہمان آتا ہے تو برکت، جاتا ہے تب بھی برکت۔ اس نظریے سے میں بلایا کرتا ہوں، لیکن بیوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، آج میں تیرے گھر کا مہمان بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے گھر میں خبر دیے کہ آج اللہ کے رسول کو میں مہمان بنا رہا ہوں۔ بیوی بہرحال خوش ہوئی کہ چلو رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، آنے دیجیے، ہم خوب استقبال کریں گے، جو میسر ہوگا اللہ کے رسول کے دسترخوان پر حاضر کر دیں گے۔ ہوا ویسا ہی، جب آپ رخصت ہونے لگیں تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب میں نکلنے لگوں تیرے گھر سے، تم اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آزو بازو ادھر دیکھ لیا کرے ذرا۔ اسی بات کے مطابق وہ صحابی اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ ایسا کر لو۔ خیر وہ آ کر کے کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول اپنے نکلتے چلے گئے۔ دیکھتی ہی وہ کہ میرے گھر سے بہت ساری بلائیں نکل رہی، ادھر سانپ، ادھر کیڑے، ادھر بچھو، ادھر گندیاں، بہت ساری ایسی مصیبتیں نکل رہی آنکھوں سے، اور یہ حقیقت ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، چونکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں اتنی روحانی طاقت نہیں، نیکی کی طاقت نہیں، اسی لیے وہ چیز دیکھ نہیں پاتی، دل میں اتنا روح کی وہ کیفیت معرفت کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ لیکن جن کی آنکھوں میں اللہ نے بصیرت اور معرفت دیا ہے، اور جن کے دل بالکل آئینے کی طرح ہے، تو وہ سب کچھ محسوس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ غسل کے پانی کو دیکھ کر کے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آدمی زنا کر کے غسل کیا ہے یا یوں ہی غسل کیا ہے۔
ان کی نگاہیں، ان کے دل اتنے پاکیزہ۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وضو کے پانی کے قطرات کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کس کس قطرے سے کون کون گناہ دھل رہا ہے۔ یہ بلائیں نکلتی ہے ہمارے اور آپ کی جسم سے، ہمارے اور آپ کے گھروں سے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہاں، جانور دیکھتے ہیں، کتا دیکھ لیتا ہے صبح صبح کون سی مصیبت آ رہی، کون سی جا رہی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی دیکھیے وہ اذان کے وقت میں بہت سخت آوازیں مشت لگا دیتے ہیں لوگ۔ شیطان کا بھاگنا دوڑنا اذان کے کلمات سن کر کے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے علاوہ قبر کی عذاب ہر جاندار محسوس کر لیتا ہے کہ کون سی عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ چیز ہم لوگوں کو بھی اگر اللہ دے دیتا تو کتنا اچھا، ہم لوگ ڈر جاتے، عمل اچھا کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا الٹا کام ہو جاتا، یہ ہوتا کہ تم پھر اپنے بھائیوں کو قبروں میں نہیں دفن کرتے، کہیں بھیج دیتے دور، کیونکہ بہت سخت عذاب ہوتے ہیں بعض لوگوں کو۔ جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر سفر کے حالات میں، بہت مشہور حدیث ہے اور بہت صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، آپ کے ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ آپ رک گئے اپنی سواری کی بدکنے کی وجہ سے، آپ اتریں اور کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میری اونٹنی بدک رہی ہے، جلدی سے جاؤ اور یہ شاخ ذرا توڑ کر کے لاؤ۔ دو ٹہنیاں توڑ کر کے لائے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیے، اور آپ نے ان دونوں قبروں کے سرہانے میں لگا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ عذاب، قتل کا یا کیا بڑا گناہ کا، کس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ نبی محسوس کیے، فرمائے کہ بڑا گناہ نہیں ہے لیکن احتیاط کی کمی کی وجہ سے گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب ہے۔ کیا ہے کہ جب یہ پیشاب کرتے تھے اور پیشاب کے قطرات ہوتے تھے، چکتے تھے، اس وقت اس سے بچا نہیں کرتے تھے، ناپاکی سے نہ بچنے کی وجہ کی عذاب ہے۔ اس اللہ نے ایک ناپاک چیز بنایا، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اور دوسرے شخص کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ غیبت بہت کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو آج ہم لوگ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں۔ پیشاب سے بچنا آج ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، کوئی چلتے چلتے کر رہا ہے، کپڑے اتنے ٹائٹ ہے، اتنی جلدی ہے کہ وہ پیشاب کیا نکل گیا، قطرات نکلتے ہیں اور کپڑوں میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے۔ پانی نہیں استعمال کرتے بہت سارے لوگ یوں ہی معمولی درجے کے انگریزوں کی طرح سے پیپر استعمال کر لیتے ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں فیشن اور میں بہت اچھا ہوں، ماڈرن مسلمان میں ہوں۔ لیکن وہ قبر میں پتہ چلے گا، یہ صحیح حدیث ہے کہ پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب۔ اللہ کسی کو دے دے تو کیا کر سکتے، لہذا اللہ کے رسول نے وہ ہرے ہرے دو شاخ لگا دیے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے یہ فائدہ ہے کہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہے گی اس وقت تک کہ اس کے عذاب کو اللہ تخفیف کر دے گا۔ کیوں؟ ہر ایک جاندار چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ گھاس ہو، پتے ہوں، پتیاں ہوں۔ اسی لیے قبرستان کے درختوں کو زیادہ کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ قبرستان میں درخت لگایا کرو تاکہ اس کے تسبیحات سے مردوں کو فائدہ ہو سکے۔ وہاں کی چیزوں کو ادھر ادھر زیادہ مت کیا کرو، وہاں کے کنکر پتھر بھی تسبیحات کے ذریعے سے مردوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ٹہنی کی وجہ سے بعض علماء نے اور بعض لوگوں نے اس حدیث پاک سے دوسری ایک چیز کو شروع کرا دی کہ پھول ڈالنا، اس پر کیا ڈالنا؟ نبی نے شاخ ڈالی تو ہم پھول ڈالیں، پہلے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کو معلوم ہے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم ہے،
ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم ہے، تو ہم لوگ اس نیت سے نہیں کرنا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیو بزرگوں، بلائیں دنیا میں اترتی ہیں، جاتی ہیں، آتی ہیں، ہم اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر دیکھ لیں گے تو بازو والے گھر میں جانا مشکل ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کسی مہمان کا آنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انسان سے اللہ نے بلاؤں کو پردے میں رکھ دیا۔ اگر دیکھ لے کسی گھر سے یہ بلا نکل رہی، مصیبت نکل رہی ہے، تو پھر آدمی جائے گا نہیں، اس کا گھر بڑا خطرناک ہے۔ یوں ہی آدمی اگر کسی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اور دکان چلا گیا، کچھ کام نہیں ہوا، تو سیدھے کہتا ہے صبح نکلا تب منحوس کا چہرہ دیکھا، کچھ کام نہیں بنا۔ یہ حالات ہم لوگوں کی، ہم اپنے اندر کی خرابیاں نہیں محسوس کرتے، ہم اپنی بدعملیاں اپنے لیے نہیں سوچتے، ہم لوگ فوراً دوسرے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پردے میں ہم سب کی زندگی کو رکھا ہے، اس پردے کی وجہ سے ہم لوگ بہت غیر غلط اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خراب ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان کے خاص مرید پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا حضرت میرے گھر میں 1 مہینے سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، جبکہ گھر میں تلاوت کا معمول ہے، نماز کے معمولات ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، لیکن 1 مہینے سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ آپس میں شوہر بیوی لڑ جاتے ہیں، ماں باپ لڑ جاتے ہیں، بچے لڑ جاتے ہیں، کوئی عزت و قدر نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، کھانے پینے میں برکت چلی گئی، زندگی بالکل ایک بہت پریشان کن ہے گھر میں۔ حضرت کیا کروں؟ تو ہم لوگ کسی کو سناتے ہیں تو فوراً نیت یہ ہوتی کہ حضرت فوراً بولیں گے ٹھیک ہے ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، جلدی گلے میں لٹکا لو۔ یہی نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ اسی نیت سے جلدی کسی کو سناتے کہ حضرت فوراً کوئی دھاگا باندھ دے، لیکن یہ حل اس کا نہیں ہے جو حل ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور جو آج اکثر و بیشتر ہماری ماں بہنیں حل سمجھتی ہیں کہ کالا دھاگا باندھ لو بلا ٹل جائے گی، تم ناپاک رہو بلا ٹل جائے گی، تم پاک نہیں رہو تیرا گھر پاک نہیں رہے، تمہارا بستر پاک نہیں رہے، تمہارے دل پاک نہیں رہے، کالا دھاگا باندھ لو، فلاں بزرگ کے دھاگے باندھ لو، ہم پاک صاف ہو جائیں گے، بلائیں سے بچ جائیں گے، فلاں چیز کر لو۔ اس کا حل نہیں، تعویذ حل ہی نہیں ہے، یاد رکھیے، تعویذ حل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا عقیدہ بہت پختہ ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے دینے والا کون ہے اور کیسا ہے، وہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، کہیں یہ تو پیشے کے ساتھ تو ہی کام تو نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہاں اگر کوئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اور کوئی اس طرح کا ہوتا ہے متقی پرہیزگار، تو ہمارے اکابر و اسلاف کے ذریعے سے یہ ثابت ہے کہ کبھی کبھی اس کا استعمال بقدر ضرورت کر لو، لیکن اس کی عادت مت بنو۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود ہی سنت پر نہیں ہے، وہ پیشے سے تعلق ہے، اس کی روز مرہ کی زندگی ہے، اور وہ اللہ بلا مصیبتیں بتاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے لے کے تعویذ کالے دھاگا باندھنا یہ ایمان اور یقین کے نہایتی خلاف ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، بڑے اللہ والے، مکۃ المکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کے خاص مرید آ کر کے کہا حضرت بہت پریشانی، آپ مجھے ایک تعویذ دیجئے۔ ہماری بیوی بولے کہ تعویذ لے کر کیا ہو حضرت سے، اب آپ کو دینا پڑے گا۔ حضرت کہا کہ بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں دینا پڑے گا آپ کو، نہیں تو ہمارے گھر میں ہماری بیوی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، آپ کو ہم بہت بڑا ولی بنا گھر میں پیش کیے۔ حضرت دے لیں، لیکن وہ مزید ہو گیا، تو حضرت بولے لاؤ اچھا کاغذ اور قلم لاؤ۔ کاغذ اور قلم لیے اور لکھے، لپیٹ کر کے اس کو دے دیے، جاؤ باندھ لو۔ باندھ لیا گلے میں، مسئلہ اللہ حل کر دیا۔ کیا لکھے تھے حضرت نے؟ کہا کہ 1 مہینے کے بعد فوراً تم نکال کے اس کو یہ کر دینا۔ کیا لکھے تھے؟ اے اللہ، بسم اللہ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ یہ مانگتا نہیں اور ہم تعویذ دیتے نہیں، بس اتنے ہی لکھے تھے۔ یہ مان نہیں رہا اور ہم تعویذ دیتے نہیں، تو ہی جو چاہو کر دے، بس لپیٹ کر کے دے دیا، ہو گیا کام۔ عقیدت، یقین دینے والا کیسا ہے، کیسا متقی ہے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، آج ہم لوگ اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں دوسروں کے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔
حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے مرید نے کہا کہ حضرت بہت پریشانی، کیا کروں میں؟ تو حضرت نے فرمایا، سر جھکا کر کے سر اٹھائے، کہا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈالو۔ تو مرید سمجھے یہ کیا مسئلہ ہے، مصیبت اتنی سنایا وہ پردے ڈالنے کے حکم دے دیے۔ لیکن باادب لوگ تھے، کہا کہ ٹھیک ہے، گیا جا کر کے ایک پردہ لایا، دروازے پر لٹکا دیا۔ رہا 1 مہینے کے بعد پھر حاضر ہوا۔ حضرت پوچھیں کیا حال ہے؟ کہا کہ حضرت الحمدللہ جب سے پردہ ڈالا سب ٹھیک ہو گیا، میرے گھر سب ٹھیک ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں، اب پہلے سے بھی اچھے میرے گھر میں سکون ہے۔ حضرت فرمایا الحمدللہ چلو ٹھیک ہے۔ اب مرید پوچھتا ہے حضرت بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے تو مصیبت یہ تھی اور اس کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ آپ شاید ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ بتائیں گے یہ نماز پڑھو، آپ یہ بتائیں گے تہجد پڑھو، آپ یہ وظیفہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، درود شریف پڑھو، لیکن یہ ساری چیزوں کو نہ بتا کر کے صرف آپ نے اتنی بات بتا دیا کہ پردہ لگا دیجئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حکم آپ کا تھا، بڑوں کا حکم تھا، ہم کر دیے۔ جواب سنیے، وہ وقت کا ولی جواب دیتا ہے کہ بیٹا مسئلہ ایسا تھا کہ تمہارا گھر جہاں ہے وہ بالکل مین راستے پہ، وہاں سے سب لوگ گزرتے، تیرے دروازے پر پردہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ 1 مہینے 1.5 مہینے سے ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، روز وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ تیرے گھر میں جھانک جھانک کر کے جایا کرتا ہے، جب بھی جاتا ہے تب بھی نظر ڈالتا ہے اور جب واپس آتا ہے تب بھی نظر ڈالتا ہے۔ اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں پڑ رہا ہے۔ جب تم نے پردہ ڈال دیا تو بے نمازی کی نحوست اور اس کی بد نظری تیرے گھر میں نہیں پڑا، وہ بند ہو گیا سلسلہ پردے سے۔ لہذا جب اس کی نظر نحوست کی، بے نمازی ہونے کی جب نہیں پڑھنے لگی تو اللہ پھر تیرے گھر کے حالات بدل دیے۔ اب آج تو ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں تو دوسرے کی نظر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھروں میں اتنے گناہ پل رہے ہیں تو دوسرے کے گناہ سے ہم کیا کہیں گے؟ ہم اپنے خود اتنے گنہگار ہیں تو الزام ہم دوسرے پر کیوں دیں گے؟ پھر ایک بات بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ پردے سے بہت ہی اللہ سکون اور برکت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ پردے اور حیا کی اپنی زندگی کے لیے ماں بہنیں لازم پکڑیں اور اس کو ایک بہت ہی خوبصورت زندگی بنا لیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کچھ خیر نہیں، اس میں بہت خیر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی بزرگ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جب آتا ہے تو بڑی برکتیں لے کر کے آتا ہے اور جاتا ہے تو بھی بہت رحمتیں برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے اور بڑی مصیبتوں کو لے کے جاتا ہے۔ رمضان المبارک آیا برکت لے کر کے آیا نہیں آیا؟ جس کا راستہ مڑا ہوا تھا مسجد سے، رمضان آتے ہی ساتھ راستہ اس کا مسجد کی طرف ہو گیا۔ مسجد سال سے نہیں آ رہا تھا، آنے لگا، برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو آدمی کبھی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا پابندی سے پڑھنے لگا، برکت ہوئی۔ یہ ہے برکت۔ جس آدمی نے مہینوں نے کئی سالوں سے قرآن نہیں سنا تھا، چھوا نہیں تھا، اٹھایا نہیں تھا، رمضان مبارک کی برکت سے قرآن پڑھنے لگا، سننے لگا۔ جس آدمی نے جھوٹ بولنے کی اپنی عادت بنا لی تھی لیکن رمضان آتے ہی کہنے لگا کہ رمضان ہے ابھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، برکت، ابھی برکت۔ بہت سارے گناہوں سے رمضان مبارک کیا کیا؟ روک دیا، یہ برکت۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک نے بہت ساری چیزوں کو بڑھا دیا، نیکیوں کو بڑھا دیا، عبادات کو بڑھا دیا، کھانے پینے کو بڑھا دیا۔ مسلمان جتنا رمضان مبارک میں پھل فروٹ کھاتے ہیں شاید کہ کوئی قوم کھاتی ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جتنا پورے سال لوگ کھاتے ہوں گے مسلمان 1 مہینے میں کھا جاتے ہیں، اور اللہ کبھی کمی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ برکت صرف مسلمان کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی ہے، غیروں کے بھی باغات ہیں، غیروں کے بھی پھل کی دکانیں ہیں، وہاں سے وہ چیزیں آتی ہیں تو رمضان کی برکت سے ان کو بھی برکت اللہ دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک آیا تو بہت ساری برکتیں لے کر کے آیا، اب جا رہا ہے تو بہت ساری برکتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ جو آدمی گنہگار تھا توبہ کروا دیا، جو آدمی بے نمازی تھا نمازی بنا دیا، جو آدمی جھوٹا تھا اس کو سچا بنا دیا، جو آدمی مجبور تھا انتظار میں تھا رمضان آئے گا تو بڑوں کے صدقات خیرات زکوٰۃ سے ہم کو کچھ مال مل جائیں گے، میرے بچے خوش ہو جائیں گے، میرے گھر میں کپڑے بن جائیں گے،
یہ برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کتنے ایسے غریب غربا رمضان کے لیے انتظار میں رہتے ہیں، وہ آئے گا تب ہمارے گھر میں ذرا خوشی کی 2 روٹیاں ملے گی، لوگ ہم کو دیں گے۔ اور آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ مسلمان کی ہمت کی بات ہے میرے بھائی۔ ہر نماز میں مدرسے کے اعلان ہونا، ہر وقت میں کسی نہ کسی مجبور کا تذکرہ ہونا، جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈال کر کے جانا، یہ یقیناً ایک ایمان اور ایک مسلمان اور ایک حق کی پہچان ہے۔ اتنا صدقہ خیرات دوسرے مذہبوں میں نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ مدرسے ہندوستان میں چلتے ہیں، کوئی حکومت اس کی مدد نہیں کرتی ہے، لہذا لے کر کے خرچ کیا جاتا ہے۔ ہاں بعض ہے جہاں پر میں ایسا ہو اللہ مالک، لیکن خرچ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے شان، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں، رمضان آیا تو بہت ساری برکتیں اب دے کر کے جا رہا ہے، نیک بنا کر کے جا رہا ہے۔ اب یہ کہہ کر کے جا رہا ہے قد افلح من تزکیٰ، بالتحقیق کہ وہ شخص پاک ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ فصلہ کی 2 تفسیر، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ فصلہ کے مطلب ہے ہر ایک نماز وہ ادا کرے، پاک ہو جائے اور نماز ادا کرے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان میں تم پاک کر لیا اپنے آپ کو گناہوں سے، فصلہ، اب عید کی نماز تم پڑھو۔ کیا پڑھو؟ عید کی نماز پڑھو۔ تو فصلہ سے مراد عید الفطر کی نماز، عید الفطر کی نماز۔ لہٰذا چند دنوں کے بعد میں عید الفطر کی نماز پڑھنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو 2 رکعت اس حال میں پڑھاتے ہیں جب تمہارا ظاہر اور باطن دونوں پاک کر دیتا ہوں۔ باطن تمہارے پاک کر دیے، توبہ کیا معاف کر دیا، استغفار کیا مغفرت کر دیا، صدقہ خیرات کیا تیرے مال کو بھی پاک کر دیا، اور اب تم آئے ہو ظاہر اعتبار سے تیرے جسم پر عمدہ کپڑا ہے، خوشبو ہے، لباس ہے، 2 رکعت سجدہ کر رہے ہو 2 رکعت میں، یہ ہے فصلہ من تزکیٰ کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا میں اس کو 2 رکعت کی توفیق نصیب فرما دی۔ لہٰذا یہ ہے رمضان مبارک کی برکتیں، اس کا احساس ہو جائے گا۔ کل سے ہم اٹھ نہیں سکتے، بہت سستی ہوگی، فجر ہی کے اٹھ لیے کہ جو اٹھتے ہیں نہیں، لیکن آج الحمدللہ پوری رات لوگ عبادت کی ہے، وقت پر اٹھ گئے، ٹائم سے 1 منٹ ادھر ادھر نہیں کھا کے فارغ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ روحانی برکتیں ہیں جو اللہ نے رمضان کی برکت سے عطا فرمائی۔ عام دنوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا مسلمان مرد اور عورت جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لیا۔ فصلہ، پھر عید الفطر کی نماز پڑھا، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرمائے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو مت زیادہ ترجیح دو، اپنے اوپر دنیا کی زندگی کی مت ترجیح دو، اتنی محبت اس سے مت کرو، اتنی محبت تم اس سے نہ کرو کہ یہ تم کو آخرت سے غافل کر دے۔ بقدر ضرورت تم دنیا سے ضرورت پوری کرو، اور اگر زیادہ اس میں لگو گے تو آخرت تیری نکل جائے گی، اور آخرت ہمیشہ کی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو یوں سمجھیے، آسان مثال، ایک بہت عمدہ گھر بنا ہوا ہے، بنگلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بازو میں ایک جھوپڑی نما گھر ہے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے لیے 2 گفٹ تیار کیا ہوں۔ یہ ایک بنگلہ ہے، یہ بہت ساز و سامان سے سجا دھجا ہے، اور یہ ایک ہے پرانا جھوپڑی نما گھر ہے، لیکن یہ بنگلہ آفر میں ہے، تیرے لیے میں ہدیہ کر رہا ہوں یا دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے صرف 1 مہینے کے لیے، کس میں؟ بنگلے کے لیے۔ اور یہ جھوپڑی نما گھر ہے جو یہ ہمیشہ کے لیے تم کو دے رہا ہوں۔ بتلائی کون سے لوگ لیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے، کہہ رہے بھائی یہ 1 مہینہ پھر باہر آ جاؤں گا، پھر نکل جاؤں گا، یہ میرے قبضے میں تو رہے گا نہیں، ہے تو بہت شاندار لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوپڑی نما ہے، کچی دیوار ہے، کچا مکان ہے، کچا چھت ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسا لوگ کہتے ہیں اپنا گھر چاہے جھوپڑی کا کیوں نہ ہو، وہ سکون کا ہے،
اور دوسرے کرائے کے گھر کتنا اچھا ہو لیکن وہ کرائے کے گھر ہے، وہ کرائے کا گھر ہے، تو پسند جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ جو ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے یہی بعد میں بنا لیں گے، محنت کریں گے، ایک اور ہم بھی تیار کر لیں گے اور اس کو سجا لیں گے، اس لیے چلو ہم یہ لیں گے یہ نہیں لیں گے، اس لیے 1 مہینہ کے بعد اس سے ہم کو نکلنا ہے، اور اس میں تو ہمیشہ بال بچوں تک کے ہے۔ بس یہی سمجھ لیجیے دنیا اور آخرت کی۔ آخرت ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، قبر ایک گڑھا نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا شاندار محل میں نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے میرے لیے، اور وہ قبرستان جہاں روشنی بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا عارضی 4 دن کی چاندنی ہے، چھوڑنا پڑے گا، کرایہ دار ہم لوگ ہیں دنیا میں، اور وہ قبرستان ہمیشہ کے لیے ہے، قبر ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اسی کو اللہ جنت اور جہنم میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جب ایک چیز ہمیشہ کی ہے اور برابر کی ہے تو ہم کو اس کی محنت کرنی ہے، یا جس سے ہم کو نکال دیا جائے گا اس کی محنت کرنی ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑی ایک اچھی مثال دی تھی کہ دنیا در حقیقت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قضاء حاجت کے لیے، مطلب بہت ساری حکمتیں لکھتے دنیا کی جب مذمت کو کیا تو اس طرح کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں وہاں کچھ کھا لیے نا، تو پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئے، تو کہنے لگے اللہ میرا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، قضاء حاجت کے تقاضے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جنت کو میں بہت پاک بنائی ہوں ان ساری چیزوں سے، یہاں قضاء حاجت، بیت الخلاء، پیشاب خانہ کچھ بھی نہیں، یہ کرنا ہے تو تم چلے جاؤ کہاں، دنیا میں چلے جاؤ، کہاں جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے، اب بیت الخلاء لوگ جاتے تو کیا دن بھر بیٹھے رہتے، گئے ضرورت اپنی پوری کہیں چلے گئے، ضرورت میں قدر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، اپنی ضرورت پوری کر کے واپس چلے گئے۔ تو دنیا جنت کے لیے کیا ہے، بیت الخلاء کی حیثیت ہے، جنت ہمیشہ دائمی ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ لیکن آگے حضرت نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ سوچیے، صرف دنیا کی مذمت ہی نہیں کی، لیکن ایک بڑی قیمتی بات لکھی۔ کیا لکھے کہ جب دنیا جنت کا بیت الخلاء اتنی اچھی ہے، اتنا بھاگ و بہار ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو فرشتہ ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت چمک دمک، یہ لہریں، یہ پہاڑ، یہ سارے جھرنے، یہ فلک نما عمارتیں، یہ ساری خوشنمائی، جبکہ یہ جنت کا بیت الخلاء، جب بیت الخلاء اتنا اچھا ہے تو جنت پھر کتنی اچھی ہوگی۔ جس کا گھر کے بیت الخلاء اچھے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر کے حال، کمرے، روم بھی اچھے ہوں۔ لہذا جب دنیا اتنی خوبصورت ہے لوگوں، تو سوچو کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ لہذا اس کے پیچھے اتنا نہ لگاؤ، کرایہ دار کرائے کے مکان میں اتنا دل نہیں لگاتا ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کو کچھ سنوارنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا بھی کہ اس کو ذرا ٹھیک کریں گے تو وہ دوسرے کہتے ہیں کہ اپنا گھر نہیں ابا، کیوں اس میں محنت کریں گے، کیوں اس میں محنت کریں، اس لیے اس میں دل مت لگائیے، ضرورت پوری کیجئے نکل جائیے، ضرورت پوری کیجئے نکل جائیے۔ وہی ہے مسلمان کی شان اور وہی ہے مسلمان کی حقیقت۔ لہذا اللہ فرمایا دنیا پہ پیچھے تم پڑ رہے ہو، اس کے پیچھے مجھے بھلا دیا، میرے محبوب کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، نیکی کو بھلا دیا، سب بھلایا، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت تو ہمیشہ کا گھر ہے اور بہتر ہے۔ دوسری بات ختم کر رہا ہوں، دوسری بات فرماتے جو آدمی دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ ترجیح دینے کے مطلب کہ اپنی ضرورت روک کر کے، تکلیف میں آ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنی ضرورت روک کر کے دوسری کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ بس اس کی ایک مثال حدیث سے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھے، اچانک ایک مہمان آیا، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ دور سے آیا ہوں، آج آپ ہی کا مہمان بنوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ اٹھ کر کے گھر گئے، تاکہ یہ کھانا ہے کچھ، ایک بیوی سے معلوم کیا نہیں، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے نہیں، آپ 2-3 مرتبہ آئے گئے، اٹھیں پریشان، اب ہے کیا کھلاؤں اس کو،
وہاں لوگ مغرب بعد کھانا کھا لیتے تھے، عشاء میں کچھ نہیں۔ ایک صحابی رسول آئے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں شاید اس مہمان کی وجہ سے، کھلانے کی کچھ بھی نہیں اسی لیے۔ کہا آپ نے مسکرائے، سمجھ گیا۔ کہا کہ میرے اس مہمان کو اگر کوئی اپنا مہمان بنا لے گا تو اس کے لیے محمد بہت خوش ہو جائے گا۔ صحابی پکڑے ہاتھ لے کے چلے گئے، یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کرتا ہوں آج۔ لے کے چلے گئے گھر، بیوی سے معلوم کی کھانا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا اور آپ کا کھانا ہے، دونوں کا ہے۔ کہا کہ مہمان کو آج کھلاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی بڑی نیک تھی، کہا کہ ضرور کھلائیں گے۔ آج کی بیویاں ہوتی تو اجی ادھر سے اڈلی وڑا لے کر کے آئیے، وہ مہمان ہمارا نہیں جانتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر کا کوئی خاص مہمان ہو تو اور پارا گرم ہو جاتا ہے۔ مہمان قدر کیجیے چاہے جو کچھ ہو۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو کھانا اتنا ہے کہ اگر ہم بھی کھائیں آپ بھی کھا لیں اس کھانے میں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، بھوکا رہ جائے گا۔ اس لیے کہ رات ہم لوگ کیا کرو بھوکے رہ جائیں گے، پانی پی کے گزار دیں گے، پورا کھانا اپنا دونوں کا کس کو کھلا دیں؟ مہمان کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہمان اور میزبان دونوں ساتھ میں بیٹھنا مدینے کے رواج کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اگر میزبان مہمان کے ساتھ نہ بیٹھے تو مہمان کا اکرام نہیں، اور اس کے ساتھ مل کر کے کھانا یہ سنت بھی ہے۔ کہا کہ پھر آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ کھائیں گے تو یقیناً مہمان بھوکا رہ جائے گا، کھانا تھوڑا ہے۔ پھر کیا کریں؟ کیا خوبصورت اور کیا نیک بخت عورتیں ہوا کرتی تھی اس وقت۔ کہا کہ ایسا ہے میں کھانا لگا دیتی ہوں، دونوں آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ کھائیے گا نہیں، میں چراغ فوراً بجھا دیتی ہوں۔ آپ کہیے گا چراغ جلا، میں کہوں گی کہ تیل کا انتظام کر رہی ہوں۔ اتنے اندھیرے میں اپنے پورے مہمان کو کھلا دیجیے آپ۔ کھاؤ مہمان، چراغ جل رہا ہے، کھاؤ چراغ جلایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے بھی سسٹم ایسا رکھا ہے، اندھیرے میں جاؤ کہیں بھی جاؤ، اگر کھانے کی چیز ہو تو کہاں آئے گی؟ منہ میں آئے گی، یہیں آئے گی، کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گی۔ مہمان کھاؤ، تیل ختم ہو گیا چراغ کا، اس لیے ڈال رہی، انتظام کر رہی، کھائیے۔ مہمان بھی کہہ رہا ہے میزبان سے آپ بھی کھائیے، تو یہ بیچارہ کھاتا نہیں ہے بلکہ چپ چپ کی آواز منہ میں نکالتا ہے کھانے کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پورا کھانا جب ہو گیا، فارغ ہو گئے، تو شوہر نے اشارہ کیا تو بیوی نے چراغ جلا دی۔ کہا کہ تیل مل گیا؟ ہاں الحمدللہ تیل مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مذاق ہو رہا ہے۔ صحابی سلا دیے مہمان کو، صبح فجر کی نماز کے وقت ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف تیری رات کی مہمان نوازی کا چرچا عرش پر ہوتا رہا ہے، تم یہاں چپ چپ کہتے تھے، اللہ وہاں آواز فرشتوں کو سناتا تھا۔ دیکھو میرے محبوب کی مہمان کی رضا خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے میاں بیوی دونوں بھوکے ہیں اور مجھے راضی کرنا چاہتے، میرے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ارے صحابی تو نے کیسا میرا دوست مہمان نوازی کیا کہ تیری شان میں اللہ نے ایک آیت نازل کر دیا۔ قرآن اٹھائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ جو لوگ اپنی تجارت اپنے مال سے اللہ اور اللہ کے رسول سے سودا کر لیتے ہیں وہ لوگ بہت بڑے کامیاب ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ دنیا عارضی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اتنا نہ دل لگا لیجئے کہ قبر میں سانپ بچھو آ جائے، اتنا نہ دل لگا لیجئے کہ کل قیامت میں رسوائی ہو جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ خلاصہ یہ ہے، رمضان آیا بڑی برکتوں کے ساتھ، پاک کر کے جا رہا ہے، مسجد سے رشتہ جوڑ کر کے جا رہا ہے، نیک بنا کر کے جا رہا ہے، ہمدرد بنا کر کے جا رہا ہے، دل نرم کر کے جا رہا ہے، سخاوت کا سخی بنا کر کے جا رہا ہے۔ بدلنا نہیں، بدلیں گے کیا؟ بدل تو گئے، مت بدلیے،
مل گئی نعمت غنیمت سمجھیے، بار بار یہ نہیں ملتی ہے۔ اگلے سال تھے کچھ لوگ لیکن آج قبرستان میں ہے وہ، اسی لیے پتہ نہیں پھر کس کو کیا ملے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اگر توبہ کر لیا توبہ توڑنا نہیں، نمازی بن گیا اب چھوڑنا نہیں، سچ بولنا کی عادت بنا لیا رمضان میں، اب اس کو ترک نہیں کرنا۔ اچھے بنیے، نیک بنیے، مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، اسی گھر سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کہاں سے حل ہوگا؟ یہاں سے حل ہوگا۔ ہاسپٹل کا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا۔ ہاں وہ تدبیر ہے، اللہ نے اسباب بنایا ہے، اسباب بنایا ہے اللہ نے، ہاسپٹل، دوا، بیماری، علاج، لیکن حل کہاں سے ہوگا؟ یہاں کے سجدے سے ہوگا۔ اللہ حل کرتا ہے۔ ہماری روزی کا حل کہاں سے ہوگا؟ یہاں۔ بارش کی ضرورت آئیے یہاں، بیماری کا حل یہاں، مصیبت دشمنوں سے بچنا تو آئیے یہاں۔ صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ سوکھ رہا تھا تو وہ آئے، غلاموں نے کہا کہ اب بھی پانی نہیں پڑا تو آپ کا باغ سب ختم ہو جائے گا، تو آگے جاؤ، پانی کو روکنے کے لیے برتن ہتھوڑے لے کے جاؤ، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں گئے؟ مدینے میں کہیں پانی نہیں، سیدھے مسجد نبی آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ اٹھائے، اللہ تیری امانت میں کبھی طلحہ نے خیانت نہیں کی، آج بارش دیجیے مجھ کو ورنہ میرا باغ سوکھ جائے گا۔ قسم خدا کے ہاتھ اٹھائیں، آنسو کے 2 قطرے نکالیں، اللہ کے رسول باہر نکلے تو دیکھیں مدینہ کے بادل ایک چھایا ہوا ہے اور ایک باغ پر آ کر کے بارش ہوئی اور فوراً واپس ہو گیا۔ آپ نے بھیجا حضرت بلال کو، دیکھ کر کے آؤ کس کے باغ پر بارش ہوئی ہے۔ دیکھ کر کہا کہ طلحہ، کہا کہ طلحہ تو یہاں بیٹھا ہے، آپ خود پوچھیں طلحہ تیرے باغ پر بارش ہوئی؟ کہاں یا رسول اللہ، میرے غلاموں نے آ کر کہا تھا آج پانی نہیں ملا تو باغ آپ کا جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں اللہ سے آج پانی مانگا، اللہ میرے باغ پر بارش برسا دی۔ سارا حل یہاں ہے، یہاں آئیے اے جوانوں، یہاں آؤ، تیری تعلیم کی بھی ترقی یہاں ہے، یہاں ہے میری ماں بہنوں، تیری اولاد کے نیک بننے کا یہ ہے فیکٹری ہے، یہ ہے تعلیم گاہ ہے، یہی ہماری تربیت گاہ ہے۔ ایک سجدہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا جا، مسائل اللہ حل کر دے گا۔ اس لیے بھٹکیے اب نہیں، نہ کسی کو بھٹکنے دیجیے، ذمہ داری نہیں نہ طور پر میں اپنے محلے کو ایک اسلامی ماحول فضا بنا دے، اپنے گھروں کو ایک اسلامی ماحول بنا دے، نگرانی رکھیے۔ نوجوانوں تم اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، اللہ مسائل کا حل فرما دے گا۔ یہی ہے ہمارا رمضان مبارک کا پیغام کہ جڑ گیا ہے تو جڑتے رہنا، ٹوٹنا نہیں آپس میں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا آخری مجلس کئی پروگرام 4 ہفتے ہوئے نا، الحمدللہ تفسیر بھی ہوئی، آپ حضرات کی محبتوں میں تاثراتوں میں بھی آیا۔ کل اس لیے نہیں آ سکا، کچھ طبیعت میں بھی بوجھ، اور 2 پروگرام میرے تھے بہت اہم، ختم قرآن تھا 2 مسجد میں ہے تو وہاں جانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے مودی مسجد کا بھی پروگرام کو ذرا ملتوی کیا اور یہاں کا بھی کیا، اور 2 لوگ 2 جگہ بیپاریہ مسجد میں کل ختم قرآن اور ایک مسجد، اس لیے نہیں حاضر ہو سکا، ورنہ میں نے کوشش کی آپ لوگوں کی محبت سے، اللہ کی توفیق سے وقت پر آنے کا۔ 4 ہفتے آئے، آپ کی بڑی محبتیں ملی، آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، اس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، ماں بہنوں سے، جوانوں سے گزارش کروں گا، یہی ماحول پورے مہینہ پورے سال رکھنا چاہیے، اپنے روزمرہ کے لسٹ میں داخل کر لو کہ ہم کو بعد نماز ظہر اتوار میں قرآن کی مجلس میں بیٹھنا ہے، خود آنا ہے اور لوگوں کو لانا ہے، ماں بہنوں کو جوڑو ایسی مجلسوں سے تاکہ ان کے دین داری میں برکت ہو، ان میں دین کا ماحول پیدا ہو، ان کو دین کے خیال آئے اور اپنے گھروں میں وہ اچھے خیالات کے ساتھ دینداری پیدا کریں۔ اس لیے جوڑیے، خود بھی آئیے، تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی اسی طرح سے اس مجلس کو سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بات کہنے میں کبھی کبھی کچھ سخت باتیں بھی نکلی ہوگی، انسان ہم بھی ہیں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اور نکل جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں بولتا ہوں صاف، میں کسی کو نشان زدہ بنا کر کے نہیں بولا، کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے نہیں بولا، جو بھی بولا حق کے ساتھ بولا، اخلاص کے ساتھ بولا، اصلاح کے لیے بولا ہوں۔ پھر بھی اگر کسی کے دل میں میری طرف سے کوئی اذیت تو میں ان سبھی حضرات سے درگزر اور معذرت خواہ ہوں، معاف ضرور کر دیجیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ سنت ہے، جب آپ کے آخری ایام تھے تو آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے،
اور خطبہ دیے اور یہ فرمائے اے لوگو تم میں سے کسی کا بدلہ اگر محمد پر آ کر کے لے لو. کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہوئی. ایک ذرا مجذوب ٹائپ کے صحابی تھے، کبھی کپڑے اتار بھی دیتے تھے اور کبھی کچھ کرتے تھے، لیکن بڑے نیک دل کے صحابی تھے. فروح نام تھا ان کا. وہ کھڑے ہو گئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لیتا ہوں. کہا کہ آ جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب بلائیں. صحابہ دیکھتے رہے یہ کیا بدلہ لے گا، کیا کیا یہ، کیا میرے آقا نے اس کے ساتھ کیا جو بدلہ کے لیے تیار. خیر نبی نے بلایا آ جاؤ آج. 4ویں جز میں آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ اللہ نے مفسرین نے ذکر کیا ہے. اللہ وہ آ گئے قریب. کہا کہ کیا ہے بدلہ تیرا بولو. کہا کہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں میں تھا اور آپ بھی تھے. آپ نے میری کمر پر ایک چھڑی مار دی تھی. آپ نے مذاقاً مارا جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ بدلہ آج آپ سے میں لوں گا. اللہ اکبر. آقا نے فرمائے لے لو. کہا کہ ہاں لیں گا تو ایک شرط یہ ہے کہ میرا بدن کھلا ہوا تھا، کپڑا نہیں تھا میرے بدن پر. آپ بھی اپنا جبہ اتاریے تاکہ بدلہ برابر ہو. اللہ ہے کوئی دنیا میں ایسے کوئی لیڈر وہ کہہ دے برے سار عام کے لے لو بدلہ مجھ سے. ہم تو کہتے ہیں تو کیا لے گا، تیرے کا بدلہ ہم لے لیں گے. اینٹ کا جواب پتھر، پتھر کا جواب لوہے سے ہم دیں گے، تھپڑ کا جواب گولیوں سے دیں گے. مسلمان کا مزاج یہی رفع دفع کر لو، قبر تک مت لے جاؤ، ورنہ وہاں کے حالات بڑے خطرناک. کوئی لائر نہیں ملیں گے کہ آ کر کو بحث کر دے گا.